دوران جنگ ثابت قدمی اور کثرت ذکر کی جو ترغیب ہے، قرآن کریم سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ اب اس آیہ کریمہ میں جنگ سے متعلق جو آج کل پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے حالات چل رہے ہیں، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب اس آیہ کریمہ میں جنگ سے متعلق دو آداب سکھائے گئے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، ثابت قدم رہنا ہے۔ لہٰذا جنگی تدبیر کے علاوہ، اگر تو وہ کوئی جنگی تدبیر ہے تب تو ٹھیک ہے، ادروائز جنگی تدبیر کے علاوہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ادب یہ سکھایا گیا کہ دوران جنگ کے دوران اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا جائے۔ اللہ ذکر الہی کی کثرت کا حکم دیا گیا تو مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت اور کفار کی شکست اور ہلاکت کی دعا کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے لیے فتح اور نصرت کی دعا کرنا اور کافروں کے لیے شکست اور ہلاکت کی دعا کرنا، یہ بھی ذکر الہی میں داخل ہے، اللہ کے ذکر میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو شدید ترین حالت میں بھی، شدید ترین حالات میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ تو اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان ذکر الہی میں مشغول رہے۔ اچھا، اب جنگ کے موقع پر دعا کون سی کرنی چاہیے؟ تو جنگ کے موقع پر جو ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، مسند بزار کے اندر ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ بدر والے دن میں کچھ دیر جنگ لڑنے کے بعد یہ دیکھنے کے لیے جلدی سے واپس آیا کہ نبی پاک کے دیکھوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جنگ بدر والے دن میں لڑتے میں جلدی سے واپس آیا کہ دیکھوں حضور کیا کر رہے ہیں، کیا عمل فرما رہے ہیں، جن سے کس عمل میں مشغول ہیں۔ تو جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں بارگاہ الہی میں بس یہی عرض کر رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بس یہی پڑھ رہے تھے، یا حی یا قیوم، یا حی یا، اے ہمیشہ زندہ، اے دوسروں کو قائم رکھنے والے۔ میں جہاد کے لیے دوبارہ گیا، دوبارہ لوٹ کر پھر آ کر دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی یہی فرمائے، یہ اسی التجا میں مشغول تھے، یہی پڑھ رہے تھے، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
غم اور پریشانی کے وقت اللہ سے عرض کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ، اے دوسروں کو قائم رکھنے والے، تیری رحمت سے مدد مانگتا ہوں۔ تو مشکل حالات میں اور خصوصاً جنگی حالات میں یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کا ورد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔